مرتا بھی نہیں، نفس مرتا بھی نہیں، خبر کو جانے تک بھی خبر کے پاس بھی آتا ہے۔ سرکار دو عالم سنتوں نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نفس اور شیطان دونوں اس کے پاس رہتے ہیں، جب اس کو کفناتے ہیں وہ لوگ بھی رہتے ہیں، نہلاتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں، ڈولے کو لے جانے وہاں بھی رہتے ہیں، صلاۃ جنازہ پڑھتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں، وہاں سے لے کے قبرستان میں وہاں بھی رہتے ہیں، خبر جو ہے وہاں رکھتے ہیں خبر پہ وہاں بھی رہتے ہیں، خبر میں اتارتے ہیں سب کے ساتھ وہ بھی رہتے ہیں۔ جب منہ دکھاتے ہیں دیکھ لو آخری دیدار، سب سے پہلی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو نفس اور شیطان سے کھلتی ہے، جس کی مرنے والی۔ جب اس کو معلوم ہوتا ہے ارے میں مر گیا، ورنہ سرکار یہ فرمائے مرنے والا جب مرتا ہے جب تک اس کو معلوم نہیں میں مر گیا، لوگ سب روتے رہتے نہیں، بولتا ارے کائی گرو نے میں یہاں چھو، میں ارے کائی کو جمع ہونے دوں میں یہاں چھو، ارے کائی گرو نے میں اس کو مر گیا بول کے نہیں یقین آتا۔ دیکھ رہے خبر میں اتارنے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب کھلتی اس کی آنکھ مرنے والی میں مر گیا، نفس و شیطان سامنے آ جاتے، ایک مثال لے کے آتے ہیں۔ اب انہیں وہ مثال سے گفتگو کرتا، کیونکہ مثال کی طرف جا رہا ہے نا، اب مثال سے گفتگو کرتا ہے وہ یہ، اے وہ نفس میں آج تجھے پہچان لیا، تو ایسا ہے بول کے میرے کو نہیں معلوم، آج میں تجھے پہچان لیا، تو ایسا ہے مجھے معلوم نہیں، مگر دیکھ بابا ساری عمر تیری سنا، ساری عمر تیری سنتے رہا، حق کی سنا نہ رسول کی سنا، تیری سنتا رہا، اب میری تو سن۔ انہیں پوچھتا ہے کیا ہے؟ یہ ہے اب میں اندر، تو بھی آ جا۔ تو نفس یہ جواب دے گا ہمارا کام یہاں ختم ہوا ہے، ہمارا کام یہاں ختم ہوا ہے، اب ہم تمہارے ساتھ آ گئے، ہم اندر آنے والے۔ اس کے بعد شیطان سے متوجہ ہوتا ہے، وہ بھی مثال سے پہچان لے گا، وہ کہا گا خبر میں رکھنے کے بعد مثال کھلتا ہے جناب مرے نہیں مرے کون ہے کیا، تو وہ جو ہے پوچھے گا ارے شیطان میں نے تیری عمر بھر بات سنا ہے، آج میری سن لے وہ کہ تو میرے ساتھ آ جا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا کام یہاں تک آنے کا تھا، تمہارے کو آخری منزل میں رکھنے تک میں آیا، اب میرا کام نہیں ہے، میں اپن چلتے ہوں۔ کیونکہ وہ نفس و شیطان کی جو کارشوبی کام ہے وہ مثال میں وہیں دکھتے ہیں، اس کو منہ پہ سے کہا میں کیا تھا کیا ہوا کس کے ساتھ تھا کیا کرا کیا ہونے والا کیا سب وہ سامنے آیا، وہ مثال بولتے سمجھ آئی نا۔ جیسا کہ دیکھو میں صبح سے ہی بات کر رہا ہوں، سونے والا سو رہا ہے، انہیں کس سے بات کر رہا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، کون سے محلے کو گیا، کون سے وطن کو گیا، کون سے گاؤں کو گیا، کیا بول رہا ہوں ذرا سنو۔ سونے والا جو ہے جو سونے والے کو دیکھتا ہے بامبے پہ جا رہا ہے بول کے نہیں بتا سکتا، کوئی بتاؤ ہے کوئی بتاؤ۔ سونے والا جاتا ضرور ہے بامبئی پونا مدراس وہاں یہاں، مرنے والوں کو جینے والوں کو دیکھتا نہیں دیکھتا انہیں، جاتا نہیں جاتا، غلط تو نہیں بولو نا، غلط بات تو واپس ڈال دو اس میں لے لے کے چلے جاؤ۔ سونے والا ہمیشہ سوتے ہی چلے جاتا نہیں، سوتے چلے گا گھر کو گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا پھرتا نہیں، تو اس کو سونے والے کو جو دیکھتا ہے جیسے بیوی ہے بچہ ہے دوست صاحب جو بھی دیکھتے ہیں انہیں کیا کرتا ہے نہیں بامبے بھی جائے گا وہ ان سے بات کر رہا ایسا ہے دیکھتے کیا، ارے بھائی سونے والا تو جاتا نا بھائی، ارے کیا خاموش ہو صحیح ہے غلط ہے، سونے والا سوتے ہی چلے جاتا نہیں، اماں کو دیکھا بابا کو دیکھا خالہ کو دیکھا پھپھو کو دیکھا سب کچھ دیکھتے رہتا ہو، یہ گاؤں سے وہ گاؤں کو وہ گاؤں سے وہ گاؤں، کھانے کعبہ کو اجمیر کو درگاہ کو وہاں کو، یہ سانپا بچھوا شیرا شیطان نڈیاں مرتے تو دیکھ کے نہیں دیکھتے ہو، تو جو تم کو دیکھ رہے تھے سو رہے ہیں بستر پہ انہوں بول سکتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھ رہا بول، سمجھ میں آ گئی بات۔ اسی طرح ہم کو خبر میں رکھنے کے بعد ہم کو سب دکھتا ہے، اوپر ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ انہیں کتنا میدان دیکھا دیکھیے، مدھو گارڈن میں سو کے ریاض کے مقام کو دیکھ رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں، مدھو گارڈن میں رہ کے سعودیہ کی چکر مار رہا ہوں، میں نہیں مارا تھا کبھی، سو رہا ہے وہاں دیکھا مدھو گارڈن کہاں ہے ریاض کا ہے، گیا نہیں گیا، تو مدھو گارڈن میں جو لوگ ہیں بہت وہی ریاض کو گیا،
ایسا ہی مرنے والا جو ہے جب مرتا ہے اس کو دفنانے کو جب لے جاتے ہیں قبر میں رکھتے ہی مثال کھل جاتا ہے. جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں مر گیا اب اس وقت اس کے مثال میں اتنا وسیع علم آتا ہے. شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, کرتوت بھی ہے, کرتوت کے کیا کیا ہے, سزا جزا سب سامنے ہے. آپ چیخے چیخے تک ارے آؤ میری مدد کرو میری مدد کرو تو مٹھی ڈالے سمجھ جائے بات سمجھ نہیں. سرکار یوں فرمائے کہ مرنے والے کو نفس وہاں پہچانے جاتا ہے. سمجھ آیا. تو بات یہ ہے تو نفس کی پہچان بڑی نعمت ہے اور نفس کی پہچان جو ہے بڑی مشکل ہے. اس وجہ سے اللہ کے اسماء ننیلو ہیں, اس کو 1000 صفر لگا سکتے میرے بولے بول دو. اللہ کا روپ تو ننیلو ہو سکتے, اس کے تو 1000 روپ ہے. ہر روپ نلاوا, سمجھ جا, ہر روپ نلاوا اس کا پہچاننا مشکل ہے. ہاں چند چیزوں کو ہم پہچان لیتے ہیں, چند چیزوں کو ہم پہچان لیتے ہیں, اس لیے اس کو جو ہے تعارف میں آ سکتا ہے. تعارف میں آنا ہمارے شیخ نے فرمایا نفس کو پہچاننا ہو تو فقط صحبت شیخ اس کی ضرورت ہے. کتابوں میں نہیں, ورقہ نے اٹھائی تو نہیں, تم کہیں گئی تو نہیں, کہیں نہیں, نہ عبادتوں میں نہ ریاضتوں میں نہ خانے کعبہ میں, کہیں بھی نہیں. نفس کی پہچان کا واحد دکان شیخ کی صحبت, صحبت ہے شیخ. سمجھ جائے گا. اور نفس جو مرتا ہے بولتے ہیں نفس کی جو اصلاح ہوتی ہے فقط صحبت ہے شیخ. زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی, نہیں تو ورنہ نفس کے لیے لوگ کیا کیا محنتیں کریں, بیوی کو چھوڑے, بچوں کو چھوڑے, اس کو چھوڑے, اس کو چھوڑے, وہ کہاں کی جنگلوں میں جا کے بیٹھے, تنگ کھائے منگ کھائے, کیا کیا کرے کیا کرے نہیں. اور تالیاں بڑھتے رہتا, جتنا تم کپڑا پھٹا پہنیں گے اتنا اوپر جائے. ایک صاحب بڑے چڑکے میرے کو بولے, ایک صاحب چڑکے بولے میرے ایک مرید ہے, میں مرید اس بات سے بول رہا ہوں, تم تعارف ہوتا ہو, میں تعارف ہوتا بول کے میں تو پہلے ہی بولا نا, میں چونکہ تعارف کے لیے آپ کو مرید بولتا ہوں تو تعارف کیا ہوں اس لیے بولتا ہوں, ورنہ وہ اندر سے میں تو کبھی کے نکال دیا آپ مرید نہیں میرے, آپ اللہ کے مرید ہیں میرے. کہیں ارے بیعت لیتے ہوئے تم کو بھی بولے ہم کو بھی بولنا چاہیے نا جی. کیا بول کے بیعت لیے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. صحیح ہے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اب تمہارا مرید کیا ہے, یہی آیت پڑھتا نا. تو معلوم یہ ہوا سرکار دو عالم اصل شان نزول ہے, اور شان نزول کی بات آئی, مولانا بھی شان نزول کی بات کرتی ہے نا. وہ کیونکہ تم کو معلوم ہونا بول کے شان نزول بتائے, کیونکہ اب بہت سارے لوگ آپ کو رستے میں مل جائیں گے, ارے حضرت یہ جو عنوان لے کے تم چل رہے ہو یہ یہود اور اہل کتاب کے تعلق سے ہے, یہ شان نزول اس کا ہے. سمجھ جائے نا, یہ تم لوگ تم اہل کتاب ہے کیا, یا آمین باللہ و رسول, تم اہل کتاب تھے کیا آپ تک؟ دیکھ رہے کہیں ایسا ہاتھ مارتا ہوں کیا تو, اس لیے انہوں نے شان نزول کو سمجھا دیا کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے. تو سمجھانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اہل کتاب کے جیسے عمل کر رہے ہو, اہل کتاب کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے. یاد رکھو سارا قرآن کا شان نزول ہے, برحق ہے, سارا قرآن اس کا شان نزول ہے اور وہ برحق ہے. سمجھ آگا. آپ کے پاس یہ رکھو, آپ کے پاس یہ رکھنا ہی پڑے گا. قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے, قیامت تک کے لیے قرآن ہے ہدایت دینے والا. سمجھ آگا. قرآن قیامت تک اللہ کے بندوں کو ہدایت کرتے رہے گا, مگر شان نزول خاص ہے, اس کا جو مصداق ہے وہ عام ہے. تو اگر ہم وہ لے لیں گے مصداق یہود کا تھا تو یہ آیت پر عمل نہیں کریں گے.
اسی طرح اگر ایک ایک آیت تو ہم دیکھتے جائیں گے، یہ شان نزول ان کے لیے، یہ شان نزول اس کا، یہ شان نزول ان کے لیے، یہ شان نزول ان کے لیے، یہ شان نزول ان کے لیے، بولے سارا قرآن شان نزول پہ ختم ہو جاتا ہے. اپنے اس زمانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن ہی نہیں. پھر یہ قرآن قیامت تک کیسے برقرار ہے، اس کی مثال بھی دیتا ہوں. وہ یہ کہ اس کی مثال وہ یہ کہ جیسے کہ گورنمنٹ ہے نا، یہ روڈ کیا بولتے، روڈ پہ ڈالتے جو نالا، ارے روڈ پہ موٹا ڈالتے نہیں، روڈ بریکر، روڈ پہ ڈال، روڈ اسپیڈ بریکر، اس کا نام کیا رکھے، اسپیڈ بریکر. سمجھ جائے، تمہارے پاس اسپیڈ بریک تمہارے پاس ہے اور ایک اسپیڈ بریکر انہیں بھی ڈال دیا ہے. بھائی گاڑی اسپیڈ پہ جاری بریک ڈالا تو روکتی نہیں، تمہارے پاس ہے نا نہیں اسپیڈ بریکر. پھر انہیں کہیں کو ڈالا، یہ ہماری مرضی سے روکتے، وہ تمہاری مرضی کا ہو گیا ہے نا، ان کی مرضی کا ہمارا قانون ہے. کیوں ڈالا اسپیڈ بریکر، کس کے واسطے ڈالا، یہ روٹ کب نکلا، کب ڈالا، کہیں کو ڈالا. اس کا شان نزول کسی کا ایکسیڈنٹ وہاں ہو گیا تھا، یا ٹرافک زیادہ چلتی ہے، لوگ اسپیڈ پہ گاڑیاں چلاتے ہیں، انہیں مر گیا تو مر گئے تو والے کا شان نزول ہے وہ اسپیڈ بریکر. کس کا ہے، تم مرے تھے تمہارے واسطے تو نہیں ہے نا، مگر عمل تو تم کو کرنا پڑا وہاں آتے دیکھو. اب مرا تو والا کون کی شان نزول، بات نہیں سمجھ، غلط بولا، صحیح نہیں ہے. ایکسیڈنٹ ٹکر لگی نا بھائی، اس کے واسطے ڈالا نا انہیں. گورنمنٹ جو ہے اسپیڈ بریکر ڈالنے کا جو رولس اختیار کری، پھر اس کو پٹے اٹھتے بھی ڈالیے احتیاط. پوری ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا، وہ بول کے نکلتا ہوا اسپیڈ بریکر نہیں دکھا تو ادھر رنگا کر رہا ہے انہیں، رنگریز موریاں صاف کرنے والا. اچھا منسٹر ملا، جھاڑو مارا گھر میں، کبھی مارا، کبھی گھر میں جھاڑو مارا، کیا پوچھو گھر میں نوکرا نہیں جھاڑو مارتی انہیں مارا. اگر انہیں گھر میں جھاڑو مارا تو بیوی کر کے چلی جاتی دوسرے کے پاس، اس کے بعد رہے گی کیا گالی جاؤں، الو ہم کو بنا رہے ہیں. خیر وہ جانگا اپنے کیا کر. بات یہ ہے، یہ اسپیڈ بریکر کا جو قانون جو بھی چھوٹا موٹا، یہ اسپیڈ بریکر کا جو رولس ہے گورنمنٹ کیوں پاس کری. حالانکہ اخبار میں آ رہا ہے یہ اسپیڈ بریکر سے ایسا ہو رہا ہے، اسپیڈ بریکر ڈالنے سے ایسا ہو رہا ہے، وہ فلاں ہو رہا ہے، اسپیڈ بریکر 4 قانون سے ڈالے ہوگا، مگر مانتی نہیں ہے گورنمنٹ اسپیڈ بریکر. صحیح ہے، تو اسپیڈ بریکر کے قانون کو نکالا گیا، تو اسپیڈ بریکر ڈالا، یلیا مر گیا تھا، وہ یلیا کے واسطے شان نزول اسپیڈ بریکر کا جو قانون لاگو ہو گیا. اب عمل تو پورے پوچھا ہے، یلیا اما دما تو بھی کام کا عمل کرنا پڑ رہا ہے، مر گیا کوئی عمل کر رہا تو. یہ ہے ایک مثال چھوٹی، اور ناقص مثال دے دوں، سمجھ آئے، ناقص مثال دے دوں، سمجھے نہیں، یہ ناقص. تو ایسا ہی جناب غلطیوں کو روکنے کے لیے ایک احکام آتے ہیں جو اس وقت غلطی کی جاتی ہے روکا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو قانون نافذ ہو جاتا ہے تو ہر آنے والا اس کے بعد کا اس سے اوبے کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے، قرآن کریم مکمل سب شان نزول سے، ورنہ سارا قرآن شان نزول پر ہے. کوئی آیت ایسی نہیں ہے اس وقت نہیں ہوا تھا آج ہو رہا ہے. کوئی ایک آیت تو بتا دو، کوئی عالم نہیں بول سکتا ہر آیت کا شان نزول ہے. تو ہر آیت شان نزول پر ہے. اب میرے سر کا سر پہ رہا، اچھا موقع ملا، میں بولا یہ آیت کس کے لیے اتری، یہ تو یہودی اور نصارہ کے لیے، میرے کہ میں مسلمان ہوں تو اب تجدید ایمان نہیں کرے گا، تجدید ایمان نہیں کرا. تو مولانا کے کہنے سے کہ آپ یہ سمجھیں گے ہم کو شان نزول مانگا، یہ آیت جو ہے یہود اور نصارہ اہل کتاب کے لیے تھی. ہم تو اہل کتاب نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت، یعنی ہم امت محمدیہ ہیں، اہل قرآن ہے، یہ ہمارے کو نہیں ہے. تو قرآن اس نہیں ہے نا تمہارے امت محمدیہ کے لیے قرآن کہاں ہے بتاؤ، کہاں ہے. وہ سرکار کے 23 سال قرآن کا نزول، 23 سال تو 23 23 ختم ہو گیا قرآن، شان نزول ختم ہو گیا، 23 سال میں ختم ہو گیا نا قرآن کا نزول، 23 سال میں مکمل ہو گیا ہے. وہ 23 ایئرس کے لیے قیامت تک ہے، کیا پتہ کیا
سمجھ نہیں ہمارا تو معلوم ہوا اس کے اندر جو قانون خدا بندی ہے، احکام جو خدا بندی ہے وہ ایسے ہیں کہ قیامت تک اب اس کے خلاف کوئی دوسرا قانون لانے کی ضرورت نہیں. یہ تم بنا لیتے ہیں، یہ کونسل بنا لیجیے یہ لوگ، قانون ساز کونسل. اور انہوں نے بولا کہ قانون ساز کونسل میں کونسلیٹ بھی رہتا ہے کہ ان کا الیکشن الگ ہوتا ہے. انہوں بیٹھ کے بولتے ہیں وہ ایسا ہے ایسا ہے، یہ ٹیکس یوں کرنا یہ ٹیکس یوں کرنا. اب وہ ایسا نہیں، وہ پہلے تھا، اب یہ نمبر نکالو، وہ نمبر یہ نمبر، یہ قانون بناتے بیٹھے تو یہ قانون بناتے جو رہتے کہ ان کو، کیونکہ ان کا جو قانون ہے نا کبھی مضبوط نہیں رہا، ان کا قانون کبھی مضبوط نہیں رہا. ان کا قانون ان کا گلا کاٹا، ان کے قانون سے انہوں دھوکہ کھائے، قانون بنانے والے دھوکہ، حکومت خود دھوکہ کھائی. اب حکومت سنبھالنے کے لیے پھر ایک نیا قانون لائے. یہ ہے کہ قانون ساز کونسل جو بولتے ہیں نا، یہ لوگ جو قانون بنا رہے ہیں دنیا میں، یہ حکومتیں جو قانون بناتی ہیں یہ اپنی سیٹ کو برقرار رکھنے والے نیا جیو بولتے، نیا جیو لاتے، سمجھے، نیا جیو. اب دیکھیں نہیں، سب درگاہیں توڑ دو، مسجدیں توڑ دو، دیولا توڑ دو، تو ان کے روڈا چوڑی کرنا ہے، سڑکیں کرنا، شہر کو خوبصورت بنانے کا ایک پلان ڈالا تو وہاں آ کے دیکھا تھا کیا ہوا ہے، پوچھما نکلی. ارے ٹھیک ہے، اب انہیں توڑنے ہی نہیں دے رہی، کیا بیٹھی ہو تو میرے کو توڑ دو، میں توڑ جاتی ہوں، میں کچھ بولتی نہیں، مگر یاد رکھو تم دوسرے لوگ تمہاری گردن نکالے، تیری سیٹ سے اتار دیتے، تیری سیٹ کو دھوکا ہے، میرے کو ہٹایا تو میرے کو یہاں سے رکھ، تیری سیٹ بنا میں ہٹاتا ہوں. کیا بول رہی انہیں، ہٹا لے بابا، میں تو ہٹنے والا ہوں، بیٹھا تو میں تو نہیں بیٹھی، میرے کو ہٹا تو میں ہٹ جاتی ہوں، بیٹھا ہوں تو بیٹھ جاتی ہوں، میں تو نہیں. مگر یاد رکھ لے اگر تو ہٹایا تیری سیٹ پہ تو نہیں رہتا، صحیح ہے نہیں. وہاں ایک دیول نکلی ہے، ایک مسجد نکلی، چل ہی رہا ہے نا بھائی، تو اب کیا ہو رہا معلوم ہے، یہ بولا انہیں بولا ارے اب میں کیوں سیٹ چاہتے جیری نہیں چیری کیسی سیٹی بولا کیوں ہے، وہ کیسی سیٹی بنا رہا ہے، میگھا ہائی ٹیک جلدی لے لے گا. حال کیا ہے، بہر صورت کوسا کی ایک ٹیک بنا رہا ہے، کیا ایک نیا نام دینا تو صرف شعبے سے بازی کرے تو اتنا دیا ہم نے ٹیک بڑھا دیں، اس کو بھی بات بولے تو میرے کو کھڑا کر دیں کچھ دنوں کائی کو بیٹھے جاؤ تو اس کو بھی بولنا، وہ سب ایک بول کے ایک نیا. تو یہ نئے جیو لایا تو اب انہیں بولا یہ کیا کروں میں، ہائی ٹیک کو انہیں ہائی ٹیک سے بھی زیادہ اوور ہائی ٹیک ہو گیا، ہائی ٹیک سے بھی پاورفل ہے، سپر ہائی ٹیک ہو گیا. ایک بیٹی اتنی ہے انہیں سپر ہائی ٹیک بنی ہوئی ہے، ہائی ٹیک میں کام ہی نہیں کرا. تو انہیں کیا کرا، اس کو اٹھانے کی واسطے نکالا. دیکھو بھائی 1947 میں یہاں اگر ہے تو اس بات ہے 1947 تک وہاں ہے، 1947 کے بعد یہاں ہے تو ہم اکھاڑ دیں گے. لا کے ترانن مار رہا ہے، مطلب یہ بھی نہیں مار سک رہا، نہیں کر سکتا، ہمارے مشورہ سنتا بھی نہیں کھڑا ہو. ہم اس کو لائق ہی نہیں. 1000 مرتبہ ہم بولے ارے وہ پاگل ہائی ٹیک سیٹی کوشش سیٹی بنانا چاہتا ہے، تو پہلے کے لوگوں کی سنت پہ عمل کر. جتنے لوگ اپنی حکومت میں کامیاب ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں. صحابہ کی زندگی بھی ایسی تھی. وہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے فائز ہوئے، سنت صدیقی کو سامنے رکھا. دیکھیں حالانکہ سنت رسول ہے، اس کے بعد سنت صدیقی کو سمجھ میں آئی بات. اسی طرح ہر خلیفہ جو ہے سنت صحابہ کو رکھا، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے رکھا. سمجھ رہے ہیں آپ، ابھی آج کل نکلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں بولنا، جو دل میں آ بولے تھے، جو دل میں آ بولے تھے. ہم تو خدا کی ختم کو رضی اللہ عنہ بولے، گھر ان کا بیٹا تھا، بیٹا کا باپ کو بولتا.
ہاں ان بیٹے کو بٹھائے وہی غلطی ہے. ارے سب کا چینج کرے اب بھی مولانا فرمانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہاں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجود دونوں ساس اور داماد رشتوں میں ساس اور داماد ہے نا. ساس اور داماد دونوں جنگ کے میدان میں تلوار پھوٹے ادھر بھی لڑ رہے ادھر جنگ جمل بولے نہیں بولے کئی کو لڑے تو انہوں نے کیا فیصلہ کر دیجیے. تو یہ بولے اگر وہ حق پر ہے انہوں جنتی اگر ہم حق پہ ہم جنت پھر لڑ رہے ہیں کہیں اب معلوم ہے نا یہ لڑ رہے ہیں کہیں کو بھائی نہیں لڑنا کیا ہے یہی ہے. تو دیکھے جیسا مولانا فرمایا نا بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہی فرمائی نا بڑے سیاح تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ. عورت کو اتنی عقل ہے تو ہم کو بھی عقل ہونا. آپ کیا کرے ہو لڑو کرو نکو میں کیا کرے گا تو کیا کرنا وہ اونٹ پر جو کجاوے تان کر مہار باندھ کر جو ہے نا وہ اونٹ کے کونچے کاٹ دو اس کے بعد ختم جنگ جمل ختم ہو جاتی. تو ان کی طرف کے جو فوج تھی جا کے اونٹ کے کونچے کاٹ دو مہار گرتے ہی فوراً تھام لیے. جو ساتھیاں تھے ان کے چلے گئے. آپ آ کے فرماتے ہیں اے اماں آپ کو مار تو نہیں لگا تو کہ جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہو جنگ چھوٹی سی بات اختلاف میں آئی اور اختلاف کا پلندہ یہ ہے سے پہلے اور صحابہ ہیں دونوں طرف بھی اختلاف کا پلندہ ایسا ہے دنیا میں ادھر بھی صحابہ کر رہے ہیں ادھر بھی صحابہ کر رہے ہیں. کافروں کو کاٹ لے گے تو مسلمان کاٹ لے گا سمجھ جانا. یہ اختلافات تو ایسی ہوتا ہے جب اختلاف زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک دوسرے کو جھوٹے مار لیتے ابھی فرمایا اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو مار لیتے ہر جگہ مار لیں گے ابھی مار لیتے مگر مار لے رہے کیوں کا سوال ہے. وہ ایک اختلاف ہی جو ہے وہاں تک لائے. میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سارے کا سارا شان نزول پر ہے اور اس کا مصداق قیامت تک قائم ہے. نہیں عمل کرا تو جہنم میں جائے گا. بات سمجھ جائے گا. اگر کوئی تم کو بولے یہ شان نزول اس آیت کا یہود اور نصارہ کے لیے ہے وہ اہل کتاب تھے ان کے لیے ہے اس کا یہ پاگلا کا یہ نہیں لال ٹوپیاں والے یہ یہودیاں تھے شاید یہ ہوگا اور ان کے پیر جو نہیں سب نکالے ہیں یہود اور نصارہ کے جو ہے شان نزول کو لے کے انہوں آگے بڑھ رہے اور لوگوں کو الو بنا رہے. شان نزول دیکھے تو یہود اور نصارہ کا دیکھ رہے سمجھ آئی نا. کہیں تم ایسا سمجھیں گے تم کو ایسا اچھا دے دیں گا انہیں شان نزول بچے بتائیں گا صحابہ کی دیکھو یہ ہے حدیث یہ ہے شان نزول یہ قرآن کیا ہے. تمہارے پیر کا بھی کوئی اتنا بھی علم نہیں ہے. شان نزول جو ہے یہود اور نصارہ اہل کتاب ہے تمہارے پہ تھوپ دیے کہ تم مسلمان نہیں تھے جاؤ. دیکھیے اس بات سے مولانا نے تم کو بتایا بتانے کا مقصد بھی یہ ہے یہ تم اپنے اندر رکھو. اگر کوئی یہ بولا اتنی دور تو آتا نہیں ویڈیو آنے والا سمجھتے لوگوں کو اب بھی ان کا اتنا شعور کا ہے. اب کچھ شدھ بدھ کر لے کے آ جاتا نا وہ دو چار باتیں یاد رہتی آ جاتا ادھر تو نہیں آتا. 25 سال کی صحبت 25 سال کی نوردی گلی گلی پھر ہوں 25 سال کی ویجے والے کی گلی گلی میں تو یہاں علم دین جو ہے وہ دیتا ہے ویسا نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ دو بات وہاں معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہو سمجھ آنا یعنی چھپ کے تو ٹا رکھ لیتے چھپ کے تو بھی ٹا رکھ لیتے کچھ بھی نہیں ہے علم دین ہے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ آنا. اس واسطے دیکھو تم کو معلوم ہے نا میں جب کبھی بھی بیان کرنے کو کہیں کسی مسجد میں گیا 100 عقائد کے لوگ آتے وہاں 100 عقائد کے لوگ آتے. تم خود بولتے نا جی وہ لوگ یہ بولتے ہیں حضرت کا بیان تو اچھا رہتا مگر تو اس واسطے یہ بھی جیب میں رکھ لو یہ بھی جیب میں رکھو. ہمارا شیخ بڑا چاتر کھلاڑی تھا سمجھے نہیں اپنے شاگرد کو ایسی کرتے گئے کیا سمجھ آ گیا. ایسی باتیں گیا مارا نکل انہیں اوپر گیا نیچے سے مارے تو نیچے سے نکل جاتا. ارے یہ لا الہ الا اللہ کا علمی خدا ایسا چاتر کھلاڑی بناتا ہے سمجھ آیا. نپٹ کافر سامنے آیا
निपट काफिर सामने आप देखेंगे, किसी काफिर को बहस करने को बुला लो, अगर मुसलमान ने पीरी छोड़ 1 मिनट, ज्यादा देर नहीं, उसको बताना तो 2 मिनट रहा, मगर जरा जो मुसलमान है ना, उसको बताने का जरा सर थोड़ी करना पड़ता। घर का चूहा जल्दी मिलता नहीं, समझा, नया चूहा आया तो उसको बिल नहीं मालूम ना, तो जल्दी मिलता हो, कोई बिल तो इसको बिना तो मालूम है कोई बिल कहाँ है। घर का चूहा जो रहता ना जल्दी नहीं मिलता, निकला तो कोई बिल में घुस जाता। बाहर का जो चूहा अगर घर में उसको मारने बुला 2 मिनट में मार सकते हो, क्योंकि बिल नहीं मालूम। समझ आया, विश्वास से ये घर के चूहे हैं, इनको वो बिल में घुसता, वो बिल में, वो बिल में घुसता, वो बिल में कितने क्या है। खैर बात ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म सीखो, उस पर अगर अमल करोगे तो दोस्तों सारा कुरान तुम्हारी ताईद में आ जाएगा, सारा कुरान तुम्हारी। ये तमाम खराबियां तुम्हारे सिलसिले में जो हजरत ने जो बयान की है, ये फकत तुम्हारे जो बोला है फिर उसके अमल नहीं करने का नतीजा, इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। शायद जो बोला है उस पर अमल नहीं कर पाते ये। और नफ्स कभी तस्किया हुआ ही नहीं ना, सोबत शायख में रहा तो मालूम होता। मैं बोला ना सोबत किसको बोलते हैं, तुम सब सोहबत में बैठे हैं मगर सोबत में नहीं है। सोबत शायख किसको बोलते दीवाना, सोबत शायख किसको बोलते, तुम जो अड्डा बना के बैठे हैं वो अड्डे में से निकल जाना, तुम जो अड्डा बना के बैठे हैं ना वो अड्डे से निकल जाना। तो सोबत शेख आपको, सोबत शेख आपको कहा, सोबत शेख एक अड्डे पे है, तुम एक अड्डे पे है, हालांकि दोनों उसमें। मैं बताया था ना, फूल अपनी जगह है, पत्ता अपनी जगह है, हालांकि दोनों एक ही टहनी एक ही डाली पर है, वो फूल ही है पत्ता है, सही है। सोबत शेख उसको नहीं बोलते, उखड़ना उन्हें, समझ आ। वो उखाड़ने के लिए तो बैत ले रहे हैं, तो कहीं को लेते, वो बैत का लेने का तरीका जो है, जिस्म इबादत के लिए हाथ से रख देता हूं है। अब ये जिस्म पर किसका हुक्म चलना, नहीं आप बोलो, मैं आप पे जबर भी नहीं करता। ये जिस्म, मैं अपना जिस्म अल्लाह की इबादत के लिए देता हूं, दे दिया, बोले नहीं बोले आप, बोले दे दिए। अब तुम्हारा जिस्म कहाँ रहा, अमानत हो गई वो। अब तुम्हारा जिस्म कहाँ है बाबा, अमानत है नहीं है, एक बात गलत है, गलत है सही है। अगर वो बैठ नहीं है तो तुम मुरीद नहीं, मैं पीर नहीं। अब लोगों को देख रहे हो मैं फला का पीर हूँ, मैं फला का मुरीद हूँ, बोले तो बोलो बोलो, क्या करने का, बोल लो भाई। नहीं नहीं, मैं मुरीद हूँ हजरत का, हाँ हजरत पे हाथ में बैठ हुआ हूँ, कहाँ हुआ। देखो मैं बैठ की बात ही बता रहा था, इन्नल लज़ीना युबाइउनका इन्नमा युबाइनुल्लाह, तुम जो बैत कर रहे नहीं वो उसके हाथ से नहीं कर रहे, अल्लाह के हाथ से हो गया। तुम जो बैत कर रहे हो बिलाशुबा, जो मेरे महबूब के हाथ से तुम जो बैत कर रहे हो ना, मेरे महबूब का मेरा, देख लिए थोड़ी बात खत्म। तो मालूम हुआ मुरीद जो हुआ है अल्लाह के हाथ से हुआ, दीवाने पीर के हाथ से नहीं। अगर पीर ये बोला मेरे हाथ पे बैठ हुआ, पीर नहीं है, उन्हें शैतान है। कुरान के एतबार से उन्हें शैतान हो गया ना जी। पीर हाथ फैलाया, अच्छा लाओ भाई, पीर हाथ फैला, सुनो बोलो बाप अगर बैठ ले रहे तो समझो, पीर हाथ फैला, कोई मुरीद होने का, पीर हाथ होना चाह रहे हैं, हाँ बैठ होना चाह रहे हैं, हाँ देखो तुम सोच समझ के, और हाँ जी हाँ बहुत सारे आते। मैं बात वक्त क्या करता हूँ, ये बैठ छोड़ूंगा, अच्छा सुबह कोई नहीं देखिए, अच्छा कल आ जाओ, बालों आके कई दिन के बाद ही बैठ हुई मेरे पास, मैं आते ही ले लेता। हाँ पास अगर दोस्तों में बैठ के मैं समझता हूँ ये हल्कों में बैठ के मुतासिर हो गया, चलो बाद वक्त ले लेता, और मैं कभी रात बैठ करा ही नहीं, आ जाओ मेरे मुरीद हो जाओ। कोई बुरोकर को बोला जाके जरा तुम बोलो उसको बैठ हो जाओ, बोलो पहला तू बैठ होने क्यों नहीं, वो बैल को खाली लगा गलावा खोल दे मेरे मैदान मेरे खेत में डाले, क्या बोलते हैं एक ताल भंग खेल लिया है इसमें, कुछ बैठ लेने वाला
اپنے ہاتھ کی نفی کر کے ہاتھ بڑھانا ہے نا. بیعت کرنے والے کے سامنے یہ آیت پڑھنے کا مقصد ہی ہے یہ ہاتھ اللہ کا ہے میرا. یہ خطبہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیت کیوں پڑھی؟ رسم ہے. نہیں یہ رسم نہیں ہے، وہ جو عمل ہو رہا ہے اس کے لیے تاکید ہو رہی. تو یہاں بولا گیا ہے تم جو بیعت کرتے ہو نا پیر کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کا. اس بات میں پیر یہ بول رہا ہے تم کو، تم کہیں کو چھڑ رہے ہیں، تم میرے مرید نہیں اللہ کے مرید نہیں. میرے ہاتھ تک بیعت ہے. یہی ہے. اس واسطے پیر جو ہوتا ہے کامل پیر اس واسطے بولتے ہیں. ابھی جو بولا ہے ستار، میں صحبت میں تو نہیں آتا ہوں، فیضان پیر سے تو میں مالا مانگتا ہوں. وہ اللہ کے واسطے اور میرے واسطے. میرا ہاتھ اتنا لمبا ہے. اپنے ہاتھ کی میں نے نفی کر لی انہیں بیعت کرتے وقت، اس کا فائدہ نہیں ہے. انہیں آؤ نہ پاؤ اس کے ہاتھ کی لاج ہونے لگ رہا ہے. اس کے ہاتھ کی لاج ہونے لگ رہا ہے. میرا ہاتھ تو کبھی کے نکل گیا اور میرا ہاتھ رہنے والا نہیں. آج یہاں ہے کل خبر میں چلے جائے گا. مگر انہیں تو پوری مری نہیں. کیا غلط بولا؟ اللہ باقی، اللہ کا ہاتھ باقی. صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سو جا رہے ہیں. سونوں کو بہادر سونے والوں لڑائے گا کہ سونے کا مسائل بڑے اچھے چھیڑ دیے. مولانا مسائل بڑے اچھے. یاد رکھو دیوانوں، تم پاگل پن میں مت جاؤ. یہ تمام غلطیاں آپ کی یہی سے، اس کے سوا کچھ نہیں. جیسے بتانے وہاں شاید جو بولتا ہے وہی کرنا، اگر اس پہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو پرواہ نہیں کرنا. بس دوسری بات نہیں. سنو، صحابہ کا یہی عمل تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے خبا پر ٹھہرے. خبا پر ٹھہر جا، آج مسجد خبا ہے. ہجرت فرما کے وہاں آ کے ٹھہرے. ہم تو سلامی کیا ہوں، جن کا نام لیا وہی ہے صاحب رسول عبداللہ بن سلام. یہ صاحب رسول ہیں. نوجوان تھے. سب لوگ بیعت کرے وہاں کے، سب مسلمان ہو گئے. مدینہ طیبہ سے نہیں، تین چار میل کے فاصلے پر ہے. تو صبح آگے جو ہے بیعت کرنے لگے مدینہ طیبہ سے. تو اس میں سے عبداللہ بن سلام یہ بھی تشریف لائے. خیر بھائی وہ صحابی رسول کا نام ذرا ظاہر میں نہیں ہے. نوجوان صحابی ہے. وہ آج کی جو ہے شگورا تو کہیں وہ انہیں کو رکھوں. بس ایک صحابی رسول ہے، نوجوان ہے. وہ آ کے جو ہے بیعت کیے، اسلام قبول کی. اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. سرکار سب کو مسلمان بنائے، سب کو بیعت لے لیے، اسلام میں داخل ہو. سب آپ بیعت کریں. میں نہیں لیتا. بولے میں تم کو نہیں لیتا، میں خود سے مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. یا رسول اللہ، اللہ کے میں مسلمان ہوں. میں نہیں کرتا ہوں. ارے یا رسول اللہ، آپ تو اسلام پھیلانے، اللہ کا مذہب پھیلانے کے لیے لائے ہو نا، آپ آئے ہو نا. آپ نبی وقت کیوں نہیں میرے کو مسلمان بناتے؟ میں تم کو نہیں بناتا ہوں. سب حیرت میں بولے کیا بات ہے؟ ایک شرط ہے تمہارے لیے، اسلام میں داخل کروں گا تمہارے باپ کو قتل کر کے آؤ. کیا بولے سرکار؟ تمہارے باپ کو قتل کر کے آؤ. صرف بول کے. اور علامت ہے یہ، عرب نکلے ہوئے رہتے ہمیشہ. بات یہ نکلی لسان مبارک سے تلوار سوٹ کی علامت ہے. وہ نیام کو پھینک دینے کی علامت ہے. پھر وہ خون دیکھے تک نہیں آتی اندر. نیام پھینک دینے کی علامت ہے یا تو تلوار توڑ جانا یا خون دیکھنے کے بعد یہ اندر جانا. یہ تھے عربوں. تو وہ علامت بتایا آپ کو. صرف بول کے کھول وہاں نیام پھینک کے تلوار لے کے چلے جا رہے. نکل گئے. تھوڑی دور جانے کے بعد جو مسلمان تم کو بلا کے لاؤ. میں بلا رہا ہوں. سرکار تو آپ کو بلا رہا ہے. یہ شرط ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں. کیا بات؟ پھر وہی تلوار لے کے فرمائی کہ کیوں بلایا آپ نے؟ کہا کہ میں قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، قتل کی دعوت دینے کے لیے آیا. خون کچھ تو خون کرنے کے لیے میں نہیں آیا. میں تم کو آزما رہا تھا. میری بات جب نکلے گی تم کو جو کچھ بھی میں حکم دوں گا، میرے حکم پر تم عمل کرتے یا نہیں کرتے. اب مجھے یقین ہو گیا ہے باپ جیسی باپ کا مرتبہ، باپ جیسے مرتبے کو میں بول دیا کہ قتل کرو تو آپ تلوار
لے کے نکل گئے، مجھے یقین ہوگا اب میری بات کا کوئی انکار نہیں کریں گے آج نہیں، سمجھ آ گیا؟ تو یہ بیعت سے کیا معلوم ہو رہا آپ کو؟ کیا معلوم؟ یہ صحیح ہے یہود تھے، نصارا تھے، کافر تھے، مشرک تھے، کیا تھے، وہ بیعت کرے تو مسلمان ہو گئے۔ بیعت بمانے بیعت بک جانے کی، چاہے وہ ہو یہ ہو، بات کی بات ہے۔ بیعت کے معنی کیا ہے؟ بیعت بیعون سے بیع بیچنا، خریدنا، فروخت کرنا، یہ سے بیعت کے معنی وہی ہے۔ اور ایک معاہدہ ہے کہ ہم یہ کریں گے اور تم وہ کرو، بس وہی بات، ہم آج سے یہ کریں گے، بات ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ کو گواہ رکھتے ہیں ہم یہ کریں گے، تم جو بولے ہم وہ سنیں۔ تو اسی طرح پیر نے جب تم کو بیعت لیا تو تم سے وعدہ لیا، یہ جسم میں اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں، دے دیا، دیتا ہوں، دے دیا، یاد ہوگی؟ تو معلوم اب اس جسم پر پیر کا حکم چلے گا، دوسرے کا نہیں چلے گا، سمجھ میں گا؟ یہ پیر اتنے دن تک داڑھی نہیں چھوڑا، نہیں سرکار وہ ایسا ہے، ستار کو بولو یہ سرکار ایسا ہے، ایسا اگر چھوڑنا پڑا بولا اچھا تو کب تک نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑ دیا، چھوڑ کے بولا سرکار تو بولے تو نہیں چھوڑا سرکار، مگر آپ سے ثابت چھوڑا۔ اب کیا ہے گلے میں پٹا، وہ ہمیشہ وہی بولتا کتے کا پٹا گلے میں، میرے کوئی پکڑتا نہیں، دیکھ رہے یہ ایک عقیدت ہے۔ میں یہ بولوں انہیں جو فیضان شیخ میرے کو ہے، فیضان شیخ میرے ساتھ رہتا ہے، لوگ میرے کو بولتے ہیں سرکار کے پاس آتا نہیں جاتا ہے، اور صحیح بھی نہیں آتا، کب تو بھی وقت آتا ہے سورج پتا ہی جاتا، کب تو بھی وقت آتا ہے سورج پتا ہے۔ بات یہی ہے کب تو وقت آتا ہے سورج پتا۔ اب میں کیا بولوں، کیا بولنا، بول 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 کے 25 سال ہو گئے، اب کب تک بولنا، میں تھک گیا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہنس کے آگے میاں سبحان اللہ بتا کچھ بولتا ہوں کیا بول۔ تو انہوں جو ہے یہ بول رہے ہیں کہ میں فیضان شیخ کو میں مالا مال ہوں، دور رہ کے بھی میں حاصل کرتا ہوں، کیونکہ مثال دیے سورج کی، یہ نا یہ نہیں دیے تو میرا ہاتھ سے بیٹھ کہاں کرا انہیں مرید اللہ کا ہے، اللہ کا فیضان اس کو مل رہا ہے، نام میرا ہے، پردے میں کام اس کا ہی چلا ہے، کیا سمجھ میں آنا؟ پردے میں خود کام کرتے ہیں، مفت میں بے خودی کا نام کرتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ پردے میں خود کام کرتے ہیں، مفت میں بے خودی کا نام کرتے ہیں، کیا ہمارے نام کو ڈھنڈورا پیٹ رہے، ہمارے نام کا ڈھنڈورا پیٹ رہے، کام سب ان کیسے؟ تو یہ جتنے آپ مرید ہوئے ہیں، جتنے آپ مرید ہوئے نا، قسم ہے خدا کی تم اللہ کے مرید ہو، میرے کے ہاں یہ ضرور ہے ایک سورج سے مرید ہو گئے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ایک کو گواہ رکھ کے مرید ہو گئے ہیں، میں ضامن ہوں تمہارا، اب میرے کو تمہارے متعلق پوچھیں گے اس واسطے محنت کر رہا ہوں، جیسے مولانا پڑھ رہا پیر میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، بیمار ہے، ہو جاؤ یہاں دم نکلے تک، وہ تو ان کی پوچھش میرے لیے ہے، سمجھ جائے گا؟ بیٹی کا سنتے نہ داماد کا سنتے، نہ بیٹے کا سنتے، نہ بہو کا سنتے، نہ پوترے کا، نہ اس کا بھی نہیں سنتے، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی بول دیا ہمارے رشتے داروں کو، بیوی کو سب سے پہلے بیوی کو، بیگم صاحب آج سے آپ کا ہمارا معاملہ الگ ہے، یہ بیوی ہے، رشتہ بیوی کا ٹوٹتا تو نہیں، آپ کہاں، آپ فیصلہ کر لینا، آپ فیصلہ کر لینا، کیا اگر پسند ہے تو رہیے، نہیں آپ چاہتے تو آپ چلے جائیے، ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں مگر ہم اپنے شیخ کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا بات کر، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو شیخ کے وہی نہیں، کیونکہ ہماری پیر بہن ہے، وہ ہماری پیر بہن ہے، اور اکثر بری نہ پیر بہن کہتے ہیں ہم بھی پیر بہن ہیں، کیا بھائی ہم بھی پیر بہن، ہم بھی شیخ کی سنی، ہاں میں بولا بس چل اب بیچاری ساتھ بھی آج تک اس واسطے وہ برابر ساتھی میرے سلوک میں برابر ساتھی ہے، کپڑے میں، کھانے میں، پینے میں، تنگ دستی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے، آج انہیں بھی بے فکر ہے، میں بھی بے فکر ہوں، یہ پیر کی صحبت کا نتیجہ ہے، ایک دوسرے کو یہ بول لیا ہم پیر کی سنیں گے کسی بات ہوتی ہے، تو اب وہ ہماری صحبت میں ہمارے بچے بھی ہیں، ہم بھی وہ ہمارے بچے بھی ہیں، اور اللہ کا فضل سے ہمارے بچے سبھی میری سنتے نہیں، سننے کا سوال ہی کیا، اپن تو 1 2
وہ لوگ مسالے نہیں تو ایسا ہے، یہ بیٹے ہیں، یہ داماد، میرے پاس بیٹے داماد بیوی شوہر سب کا، تب ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس فقط اللہ اور رسول کی سوا کچھ نہیں، ہم پیر کی سنتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، آپ کو اگر آپ کے خاطر جو چاہے ہم کریں گے، ہم مر بیٹے جو چاہیں گے، ایک رشتہ ہونے کے ناطے، اگر اس معاملے میں ہم تمہارے ساتھ نہیں دیتے، تم الگ ہم الگ، اس بات سے بولتے پیری مریدی میں کوئی رشتہ نہیں، پیری مریدی میں رشتہ ہے، اگر بیوی بھی ہم سے بیعت کری ہے تو پیری مریدی کے اعتبار سے بولوں، انہیں بیوی نہیں۔ اکثر بیوقوفاں یہ بھی بولتے کیا اگر مرید کو بھی پیر شادی کر لیتا، کیا مریدہ کو شادی کر لیتا، شرم آئی، سرکار کو امت کو شادی کر لی ہے تو وہ نہیں مارا، ارے سرکار کی بات ہے، ارے دیوان کام تو وہی سے نا، کار ہے نا وہ تو کیا بات کر رہا ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے کہ بھائی یہ دیکھو شادیاں بہت کرتے، شادیاں کرنا کمال نہیں ہے، نبھانا بڑا کمال، شادیاں کرنا کمال کیا ہے، نبھانا کمال ہے، سمجھ لگا، اور اگر انہیں نبھانے کا ڈھنگ اس کو مل گیا، نبھانے کا ڈھنگ اس کو مل گیا، وہ ایک بیوی کافی ہے اس کو، ہزاروں بیویاں قربان اسے ایک بیوی میں، یہ ہے ہاں وہ سارے اور کرے ہیں برابر کریں، نہیں کرے گا تو لگو کرو کون بولے، برابر چار ہے برابر کریں، وہ مذہب کے اعتبار سے برابر کریں، بات پیرا تو شادی نہیں کرے، خود غوث سے اعظم 50 سال تک شادی نہیں کرے، 50 سال کے بعد شادی کرے تو ایک کے بعد ایک کے بعد 4 کر دی، تو بچے بھی اسے بات کی بات ہے، میرے بولنے کا مطلب یہ بیعت جو آپ کرے ہیں پیر کے ہاتھ پہ، وہ پیر کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ تھا، تم نے یہ وعدہ کیا کہ میرا جسم میں اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں، دے دیا، صحیح ہے غلط ہے؟ تو اب یہ جو جسم تمہارا ہے، قسم کھا کے بولو خدا کو جیسا وہاں حاضر رکھے تھے اب یہاں بھی حاضر رکھ کے بولو یہ جسم تمہارا ہے یا اللہ کا ہے؟ اگر تمہارا سمجھ رہے ہیں تم بیعت سے خارج، کیوں؟ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، اگر تم اس بیعت کو توڑ دیں گے اس کا وبال تمہارے نفس پر ہے، تمہاری جان پر ہے، فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، اگر تم اس بیعت کو اس بیعت کے توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ بولنے کو تو بول دیا جسم دیتا ہوں، دے دیا، پلٹ کے بولا وہ تو ہے، مگر کیا خیال ہے آپ کا؟ بیوی کتنی دیر میں پھوٹ گئی، شادی ہو گئی، سب ہو گئی، اب یہ بچی کی شادی ہو گئی، سب ہو گئی، جلوہ لے کے انہیں لے کے جا رہا ہے، میں نہیں آتی، میں آئی تھی، پھر آتی ہوں جاؤ، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں سب جنے مل کے بول جانو نا بابا ایک دوسرا ہو گئی شادی کبھی ملے گا بولتے منا کے بھیجتے ہیں اس کو، سمجھا چل جا، نہیں صحیح ہے غلط ہے، نہیں تو انہیں تو یوں کھڑا ہوا رہتا ہوں، کیوں تو کھڑا ہوا رہتا نہیں آئی ابھی پلٹا ہو ہے، صحیح ہے نہیں ہے، کہاں کہاں کو اتنا کر ہے، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جسم تم اللہ کی عبادت کے لیے دیتے ہو، عبادت کے معنی کیا؟ جسم عبادت کرتا ہے، عبادت کے معنی تو تم سمجھو میں نماز پڑھوں اس بار نماز کے واسطے دے دیا ہوں، حولے ہیں، عبادت صرف نماز ہی نہیں، عبادت عزت و انکساری کو بولتے ہیں، فقیری و محتاجی کو بولتے ہیں، جسم رکھ کر بھی میرا جسم نہیں، محتاج جسم میرے پاس ہے ہی نہیں، اب یہ میرے پاس ہے یہ تو امانت ہے، یہ جو جسم ہے امانت ہے، دوسرے کا ہے، سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو یہ جسم اللہ کا ہے، امانت ہے، یعنی شیخ کا ہے، یہ امانت ہے، تو اس پر حکم کس کا چلنا؟ شیخ کا چلنا، یعنی اللہ کا حکم چلنا ہے۔ سچ بتاؤ تمہارے جسم پر کون اللہ کا حکم چل رہا ہے یا تو میرا چل رہا ہے، یعنی شیخ کا چل رہا ہے یا تمہارا چل رہا ہے؟ وہیں سے ہے اصل میں مسئلہ، وہیں سے کھٹپٹ میں ہے، بیعت ہوئی مگر ٹوٹ گئی، یا بیعت ہوئی مگر انکار کر، یا بیعت ہو گئی مگر وہ یعنی آپ جو ہے بیعت ہو گئی تو آپ پھر پلٹ گئے، اب
بول لیتے ہیں میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا مرید ہوں، بول لو. ہماری بھائی بات جسم کو ہمیشہ یہ سمجھ کے رکھنا، یہ تو میں نے بیعت کیا ہے، یہ جسم جو ہے فقط اللہ کا ہے، یعنی یہ جسم فقط پیر کا ہے، یہ جو حکم دیں گے کر دوں گا. کیا حکم دیں گے؟ جا کے بولی میں گر جا، کود جا، مر جا. اتنی دور پھر مر جاؤ، ایسا ہے کیا؟ بولے وہ حضرت صحابی رسول کو اسلام قبول کریں تو باپ کو قتل کرو کہیں کو. سمجھ میں بات. جب مسلمان ہوئے صحابہ نہ باپ کی پرواہ کرے نہ اماں کی کرے. وہ کون تھا؟ ابی بن کعب، کیا تھا وہ منافق جو سردار، ہاں عبداللہ بن ابی، منافق کا سردار تھا. منافقوں کا سردار تھا. حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مسئلہ ہے، وہ بدماش اس کو آگ لگا دیا. وہ آگ ایسی بڑھ گئی کہ صحابہ میں بھی تو ڈولنے شروع کر دی. یہ کیا ہے؟ عرش کی باتیں کرتے ہیں، بیوی کی بات کا ایسے نہیں. آج بھی بول رہے نہیں گھرے، کئی گھرے بول رہے. اگر غیب کا علم ہے تو پھر بیوی ایسا ہے تو نہیں علم تھا کیا؟ خاموش کئی کو گئے. دیکھ رہے یہ دھیڑ ہے. میرے کو معلوم ہے اگر بول دیتے سرکار میری بیوی پاک ہے، پھر یہ پلٹ کے بولتا بیوی ہونے کی وجہ سے آیت کو چھپا لے. اس بات سے اس مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دیا. تم بولو، ہم نہیں بولتے. جب اللہ نے برات اتاری آج بول نہیں سکا کوئی، آج تک بھی بول نہیں سکتا کہ آپ نے آیت کو چھپایا. بے شک وہ پاک ہے. صحیح ہے، حکمت سمجھے. اس کے بعد کا بھی مسئلہ سنو. اب آگے باتوں کرو. آپ تھوڑے دن کے لیے علیحدگی اختیار کر چھوڑ دیا، تھوڑے دن جو ہے باپ کے گھر میں رہے گا. جا کے بابا کا صدیق گھر میں. جب بارات آئی آپ تو آپ گھر کو آئے، لے کے جانے گا گھر کو آئے تو آپ بات ہی نہیں کرتے. آپ بات ہی نہیں کرتے. حضرت بابا کا صدیق سرکار آئے گا کئی کو بات، ان سے کیا بات کرنا. جب مجھ پر جو ہے تہمت لگائی گئی تو آپ انجان ہو گئے، آپ کچھ بھی نہیں بولے. ایک وہابی تھا میرے پہ عیب لگائے، شوہر ہو کے آپ کچھ بھی نہیں بولے، خاموش ہو گئے. اب اللہ نے برات اتاری ہے، اب میں ان کی کہیں کو سنوں. انہوں خود شک میں تھے. حضرت بابا کا صدیق لٹ لے کے مارنے کو گئے تو ہاتھ کیا کے گود میں بیٹھے. کس کے؟ سرکار گود میں. سرکار کیا بول رہا ہے؟ ابا بکر اب میرا گود کا سارے جل چھوڑ دو. کیا سمجھ آخائے تو یہاں کی. واہ واہ واہ. نہیں بول سکتے سرکار ہے تو کیا نزاکت ہے، کیا مسائل کی باریک بینی ہے. سمجھ جا گا. وہ یہ سمجھ کے بولے ناراض اس واسطے ہوئے، وہ ناراض اس واسطے ہوئے شوہر ہوتے جو ہے آپ تائید نہیں کرے جب تک اللہ تائید نہیں کرا. آپ کو بھی شک تھا تو میرے پہ شک کرے آپ، میں کیا ان سے بات کروں. یہ مانا ہے وہ ایسا نہ اور تو مگر وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. آ کے گود میں گرتے خود آپ بولے اب آپ اگر آپ نہیں مار سکتے تم کیونکہ میری گود کا سہارا لیے ساس کے گلت پھینک دیے. کیا کریں نہیں تو میں نے سنا. بات یہ ہے دوستو، بات یہ ہے. تو وہ جو ہتک 70 کا جو واقعہ ہوا، یہ وہ عبداللہ بن ابی یہ جو ہے لگایا. بیٹے کو معلوم ہو گیا ابی بن کعب کہ بیٹا کعب عبداللہ ابی، پھر اس کا بیٹا ابی بن کعب. کیا ہے بھائی اس کا بیٹا، ان کے بیٹے صحابی رسول ہے نا جی. ارے بیٹے کیا بولتے جی، کیا جان دو. ان کو بھی یاد نہیں ہے تو اپنے کو بھی یاد نہیں. خیر اب وہ نامہ کون یاد رکھیں گے. ایسی عجیب قسم کے نامہ یہ اربوں کے ہیں. کل آیا تھا وہ نام کے ساتھ قبیلے کا نام لگا اور ایسا نام لگاتے ڈھونڈے تو نہیں ملنا. ہسٹری میں کل ایک صاحب آئے تھے، ان کا نام دانیال کیا ہے، دیان دیانی. اب دیانی، اب یہ دیانی بولے کیا ہو کیا. اب یہاں کے اندر میں وہ دیانی بولے تو جو دیانی شیطانی بول دیتے. تو یہ لوگوں کے قبیلوں کے جو نام ہوتے ہیں نا ایک عجیب قسم کے ہوتے ہیں.
جلدی میرے واسطے بولو، جلدی زبان پہ نہیں جاتے. اکثر لوگوں کے نامہ واقعی یہ جتنے موری تھا نا، اکثر کے نامہ نہیں معلوم، سیدھے سیدھے نامہ اچھے معلوم، اکثر کے نامہ نہیں معلوم، اکثر کے نامہ نہیں معلوم. جیسے فاروق، علی، شاکر، ایسے چھوٹے چھوٹے نام، ذہن چھوٹا. اب لوگ جو ہے وہ نسبت لگا کے جو نامہ ہو، ارے وہ بسراوی، فسراوی، کھیرا کیا بگڑ پھکڑ، ابھی ککڑ پھکڑ، جھاڑو، مورچل کا کٹا، سب بول لیتے وہ لوگ. بہرے صورت وہ مجھے نہیں معلوم. تو ایسے ہی نامہ صحابہ کے بھی بہت سارے وہ بڑے بڑے نامہ جو رہتے خبیروں سے لگا کے بولتے، اکثر کے یاد نہیں رہتے. واقعہ تو سیدھا ہے. ابے بن عبداللہ بن ابے جو منافق تھا، ان کا بیٹا صحابی رسول، معلوم ہو گیا کہ میرا باپ ہی یہ آگ لگایا ہے. تلوار سود کے سرکار کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے حکم دے دیجئے، میں باپ کو تھوڑے کر دیتا ہوں. مجھے معلوم ہو گیا سوائے میرے باپ کے کوئی نہیں کرائے گا، مجھے حکم دے دیجئے. اکیلے میں حکم ہے وہاں کر دیے حکم یا نہیں دے رہے. وہاں حکم کیوں دیے؟ میں تو وہاں منافق بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا نہیں، وہاں حکم نہیں دے. اور یہاں جو ہے سمجھ میں آیا نا، نہیں حکم ہے. تو خیر میرے بولنے کا مطلب یہ ہے، میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے بیعت کیا ہے دو دیوانوں، تو جسم پر جو ہے آپ کو شیخ کا حکم بھی چلنا پڑے گا. اسی طرح خل دیا یاد حق کو، ہے نا، میں دل دیتا ہوں اللہ کی یاد کے لیے، دیتا ہوں، دے دیا. اب کیا کریں؟ جیسے بڑا کہا اکثر ذکر سے کافی نہ. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے نا، دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. غفلت کرنے والا وہاں ہے، غفلت کرنے والا وہاں ہے، یاد دلانے والا باہر. اب انہیں اندر کب جانا؟ انہیں اندر ہی ہے. باہر آگ لگی تو کوئی بھی بجھا لے گا، اندر لگی تو کہتا ہوں، سمجھ میں آیا نا، بڑی مشکل ہے. اندر آگ لگی تو کیا اندر کی آگ بجھا لے جانا گویا جو ہے خود جو ہے آگ میں جانے کا معنی آتا. تو ایسا ہی جو ہے تمہارے اندر ایک بیٹھا ہوا جو ہے نا، انہیں اندر بیٹھا ہے، وہ بھی دل میں بیٹھا ہے. اب تم دل میں یاد کرنا ہے، انہیں دل میں بیٹھا ہے، انہیں کب یاد کرنے دیتا؟ اس بات سے یقین نہیں، یقین نہیں، یقین. سمجھ میں؟ تو اس کے لیے علامت کیا ہے؟ اس کی علامت دیکھو بتاتا ہوں. یاد حق جاری ہونے کی علامت یہ ہے، سمجھ میں آنا، یاد حق جو ہے علامت اس کی یہ ہے، جاری ہونے کی یہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ یاد حق کا نام آتے ہی خوش ہو جاؤ. اب یہ جو مولانا نے تفصیل کی تھی سلسلے کی کیا خرابی ہے، حلقے کو کیوں نہیں آ رہا، وہیں رہ کے نہیں آتا، انہیں حلقہ لینا میں، انہیں ہے حلقے میں، میں نہیں آتا، اس کے گھر میں کر میں نہیں. یہ علامت ہے یاد حق جاری نہیں. اگر یاد حق جاری ہے، یاد حق جاری ہے نا، بھیڑ کے گھر میں بھی اللہ کے ذکر چلا تو آگے بڑھ پوچھے ارے بھیڑ کے گھر میں اللہ کو کیسا کر، یہ لوگ کیا کرنا. میں ذاکر کی مثال ایسی ہے، ایک پروانہ، ذاکر کی مثال ایسی ہے ایک پروانہ، جہاں سیما جلاؤں یا تو انہیں پوچھنا نہیں تو میں پوچھنا، یا ذکر ختم ہونا نہ میں ختم نہ ہوں، جب تک بیٹھے ہوگا. اسی بات ذاکر کی یہ علامت ہے. سمجھ میں آیا؟ کہیں بھی اگر ذکر کا حلقہ چلا، ارے وہ تیرا دشمن، وہ میرے کو دشمن، میرے کیا اللہ کی ریاست ہے، یہ علامت ہے ذاکر کی. اس لیے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلوا. آپ وہ کچھ نہیں، نام خدا کہاں ہے خوش ہو جاتا، آیا نا وہاں خدا کا نام چلا. شراب کہاں مل رہی وہاں چلا، دیکھ رہے گانجا کہاں ملا. مثال دے رہا ہوں، یہ بری مثال دینے سے کیا جائے، مثال دے رہا ہوں. ہے مطلوب کہاں مل رہا تمہارا وہاں، یہ کیا کرنا ہے، کیوں جا رہا وہاں؟ ارے جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے اللہ وہاں بیٹھ کا ہے. میں بھی اللہ کی صحبت تھوڑی دیر بیٹھ گیا، کتنی نعمتوں سے سب پڑا. تو یاد حق اس کو کہتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے
اس کی علامت ہے تمہاری گردن مارنے والا بھی وہاں ہے تو وہاں بھی اللہ کو یاد کر دو. دار پہ چڑھا دیا ہے تو اللہ کو یاد کرو. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بابا؟ کیوں؟ وہ پروانہ جیسا ہوتا ہے. ذاکر پروانہ دونوں ایک ہی قسم ہوتے ہیں. ذاکر اور پروانہ دونوں کے ایک ہی ہوتی ہے. جہاں ذکر چلتا ہے اب یہ پروانے ایسے بہانے بناتے ہیں. تو مثال حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اچھی دیا کرتے تھے. ہمیشہ پروانوں کی بڑی شہرت ہونے لگی. پروانے ان کی جو ہے نغمے لکھنے لگے, اشعار لکھنے لگے, شعر شاعریوں میں نام لینے لگے, محفلوں میں نام آ رہا ہے. شہرت پروانوں کی بڑی. حضرت گدھے صاحب کو خیال ہوا یہ پروانہ اتنا سر کا پرندہ دوں پھونکے تو اڑ جاتا, اس کی اتنی شہرت. میں دیکھے اتنا بڑا ہوں, کتنا وزن اڑا ہوں, میرے کو پوچھنے والے ڈنڈے ہی مارتے رہتے. کیا کیوں نہیں میں بھی وہ جماعت میں مل جانا, شاید میری بھی تعریف ہونے لگے. یہ مثال ہے. کیوں مرید ہوا؟ شاید میری بھی تعریف ہو بول کے آگے مرید ہو گئے. گدھے پن کو نکال کے آتا تو ہو جاتا تھا نہیں, گدھے پن کو لا کے. تو گدھے صاحب کو یہ سوجی کہ انہیں یہ سمجھا میں بھی پروانوں میں شامل ہو گیا تو جو ہے میری بھی تعریف ہونے لگی. اب آیا پروانوں کی جماعت پھدک رہی ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے وہاں کا. اے پروانوں تم کو اللہ سلامت رکھے. ایک میری گزارش ہے, میں آپ کی خدمت میں ہوں. کہا کہ فرمائیے حضرت کیا ہے؟ میں آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں. خدا رہا مجھ کو بھی آپ کی جماعت میں شامل کر لیجیے. حضرت کہاں کی کیرکیرے لگائے جا تم نہیں ہو سکتے. کیا بول رہے؟ ابھی حضرت یہ فولاد کے چنے ہیں, یہ فولاد کے چنے ہیں, یہ چاپنا پڑتا معلوم ہے. ہاں ڈالو کتنا وزن ڈالتے ہیں لے کے جاتا ہوں. جتنی دور بولے اتنی تھکوں گا نہیں, رکوں گا نہیں. ہاں گدھے کی خطر ہے, کتنا بھی وزن ڈالو کمر ٹیڑھی ہو جائے گی مگر کبھی پٹکے گا نہیں. گھوڑا ویسا نہیں ہے, ذرا وزن ہوتے پٹک دیتا. گدھا نہیں, گدھا پٹکتا نہیں, بیٹھ جائے گا بھی تو گھسیٹتے جاتا, وزن اتارو نہیں. گدھے کی ہم بچپن میں پڑھتے تھے. ایک تاجر تجارت کر رہا تھا, کچھ گدھے گھوڑے بھی تھے. گدھے کے اوپر جو ہے اس نے روئی لا دیا. اب گھوڑے کے اوپر نمک پڑے نہیں حضرت, یہ واقع پڑے نہیں. جا رہے تھے, بیچ میں ندی تھی. گدھا گھوڑا دیکھا ندی ہے, جاتے بیٹھ گیا. بیٹھتے نمک تھا گھل گیا, ہلکا ہو گیا. گدھا بولا اس کا وزن ہلکا ہو گیا, اور روٹی کھا رہا تھا جوتے. اور یہ مثال ہے کیا سمجھے نہیں. تو مال ہوا یہ گدھا. اب بولا بھائی اتنا وزن ڈالو میں لے جاتا ہوں, جان کھا جا رہا ہے. پروانے بولے ارے اس کو آسان کام بتا دو نا. کیا ہے؟ خود چلے جاتا ہے. کیا ہے؟ اچھا حضرت ہم ایک آزمائش کرتے ہیں تم سے, اگر ہماری آزمائش پورے اتر تو پھر جمع دے. اب بولو بولو یہ ٹیلا ہے نا, اس کے پار کیا ہے ذرا دیکھ کے آ کے بولو. ارے بولے یہ کون سی بات چوگیا بھرتا پیڑا گیا. اب وہ گیا جا کے ٹیلے پہ ایسا چڑھتے وہاں چراغ دکھا. بھاگ گیا آ کے بولا پروانو چراغ ہے وہاں. اس واسطے ہماری جماعت سے نہیں آتے. کیا اس واسطے آپ ارے کیا بول سچ بول رہا ہوں, اس واسطے نہیں آتے. ارے سچ بول رہا ہوں خدا کی تو کوئی بھی قسم کھا لو بابا ہماری جماعت میں شامل نہیں ہوتا. ارے کیا بات ہے؟ ارے پروانہ اس کو بولتے جا دیا جلاوت چل کے برتا. انہیں پوچھا تو دیکھ کے واپس کہتا ہے. تو یہ جتنے ذکر کے حلقے میں نہیں جا رہے مثل ڈھلوں کے لا یشعرون, لا یشعرون انجان ہو رہا ہے. لا یشعرون ارے کس کی یاد سے انجان ہو رہا ہے؟ دیوانے ذرا سو سمجھ تو سر. کس کی؟ یہ گدھے کی وجہ سے اس کی خبر میں تو نہیں جاتا, تیری خبر میں وہ نہیں جاتا. یہ گدھے کی وجہ سے جو ہے اس کی اللہ کی ذکر سے قابل ہو رہا ہے. جہاں ذکر ہو رہا وہ بیٹھ جانا اپنا کام کاکا لگا ہے. یہ بات الگ ہے. اگر تم اپنا ذکر الگ کر ہی لے رہے ہیں, آپ الگ اپنا ذکر کر رہے ہیں, یہ دور ہے وہ دور ہے, کوئی بات نہیں. تم ذکر خرید چل رہا ہے, یہ گھر میں ہے, ایک بستی میں ہے, ایک جگہ چل رہا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں میرا کام تھا نہیں آئے. آتا تھا مگر ایسا بولتا جیسا کہ اس کو تعلق ہی نہیں. اب یہ بیٹھ کیا, دل دیا, پیر کو دے دیا دل,
یہ دل میں بھی نہیں ہے بھی اچھے ہیں اور نوکری کرے تو نہیں کرتا, وہ نہیں کرے تو نہیں کرتا, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں تو صحیح ہے, وہ تو صحیح ہے. پیر صاحب بولتے پیر صاحب کو کیا ہے, یہاں موٹر میں پھر رہے, اپنے کو کیا ہے, یہاں انڈیا خواص پلیٹ کر رہے ہیں, چمچا سروٹ مارا ہے, پیر صاحب کو دیکھ رہے ہیں. ارے پیر صاحب کو کیا دیکھا, اللہ میں کو پوچھ, اللہ میں کو دیکھیں, اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تمام فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں,